کہانی کے شروعات میں ہم کو فارم ہاؤس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر مونا اور اس کے بچے رہتے ہیں۔ مونا اور اس کے ہسبینڈ نے یہ فارم ہاؤس بڑے پیار سے بنایا ہوا تھا۔ مونا اپنے ہسبینڈ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور مونا بہت زیادہ غمگین تھی کیونکہ مونا کی ہسبینڈ کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اور مونا تو بچ گئی تھی، لیکن مونا کی ٹانگوں میں فریکچر آ گیا تھا اور مونا بہت زیادہ سیڈ تھی۔ مونا بہت زیادہ غصیل اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ بس جب کمرے سے نکلتی تھی ایک ہی بات کرتی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مونا کے گھر کا کام اس کا چھوٹا بیٹا کیا کرتا تھا کیونکہ مونا بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی اور وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتی تھی۔ اس کے بیٹے نے تو کام اچھا کیا تھا لیکن گھر پہ سارا سامان ختم ہو گیا تھا اور گھر کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد مونا نوٹس کرتی ہے کہ سامنے کوئی بیٹا ہوا ہے کالے برقعے میں۔ جیسے ہی مونا باہر کی طرف جاتی ہے اور اس بلیک لیڈی سے جھوٹ بولتی ہے کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو میرا ہسبینڈ آ جائے گا اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گا، لیکن مونا کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بلیک لیڈی اسے کہتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے اور تم بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، اس وجہ سے تمہاری ٹانگوں میں بھی فریکچر آ گیا تھا۔ یہ سن کر مونا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ تو جیسے ہی مونا جانے والی ہوتی ہے تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ مونا وہ دن آ گیا ہے جب تم مجھے پکار رہی تھی۔ پھر اس کے بعد مونا اندر گیراج میں چلی جاتی ہے جہاں وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اپنی گاڑی اسٹارٹ کر دوں اور موبائل فون چارجر پہ لگا دوں کہ میں اپنے لیے مدد بلا سکوں، لیکن وہ گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مونا بہت زیادہ ڈپریس اور بہت زیادہ غصے میں ہو گئی تھی، بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بچے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ دوپٹے میں عورت کون ہے۔ وہ اپنے بچوں پہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور سب چیزیں توڑنے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑکی دروازے بند کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتی ہے تو وہ بلیک لیڈی گھر کے اور بھی قریب آ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے کتے کو تو اندر لے آؤں، لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے تو وہ کتا وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ کتا بھی غائب ہوا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس کے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ خود اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مونا اتنی زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو تھپڑ بھی مار دیا تھا کیونکہ وہ بار بار الٹا لکھ رہی تھی، اس وجہ سے مونا نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا۔ لیکن پھر مونا کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میری بیٹی کی غلطی تو اتنی نہیں تھی، میں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ کیوں مارا تھا۔ تو اسے وہ گودی میں اٹھا کر پیار کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مونا نے ایک چاقو پکڑا ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کے اندر گھسا دیتی ہے، لیکن وہ اس کی بیٹی نہیں ہوتی، ایک بوری ہوتی ہے جس کے اندر وہ چاقو گھسا دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا اور اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میری موم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے اور میری موم اب کچھ نہیں کر سکتی اس بلیک لیڈی کے ساتھ، تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی اس کی موم اس کی بہن کو کمرے میں لے جاتی ہے تو وہ چپکے سے گیراج میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گیراج میں چلا جاتا ہے، جیسے ہی وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے، لیکن گاڑی تو خراب تھی، گاڑی تو اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی اس کی موم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اور ڈائریکٹ باہر آ جاتی ہے اور اس کو گیراج سے لے جاتی ہے، اسے بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور بہت زیادہ برا بھلا اسے کہتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ کے ایک روم میں چلا جاتا ہے اور خود کو لاک کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک گن اٹھاتا ہے جو اس کے فادر کی تھی۔ مونا اسے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اس کا بیٹا اس کی بالکل نہیں سنتا اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بلیک لیڈی پر بندوق تان دیتا ہے، اور وہ بلیک لیڈی بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بیٹے سے کہتی ہے کہ تمہیں اصل میں جھوٹ بولا گیا ہے، جاؤ اپنی موم سے پوچھو کہ تمہارا فادر کیسے مرا تھا، جاؤ۔ تو جیسے ہی اندر آ جاتا ہے تو اپنی موم سے کہتا ہے کہ میرا باپ کیسے مرا، تو وہ اسے ایک قصہ سناتی ہے کہ ہم یہاں پر شفٹ ہو چکے تھے، لیکن مجھے یہ جگہ پسند نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہ جگہ بہت بڑی تھی، یہاں کے کام بہت زیادہ تھے، تو میں نے تمہارے فادر سے بولا کہ ہم اب یہاں پر نہیں رہ سکتے، ہم کہیں اور چلتے ہیں، لیکن تمہارے فادر نے بولا کہ میں ہر دن جگہ نہیں بدل سکتا، یہ فارم ہاؤس بھی میں تمہارے لیے لیا تھا کیونکہ تمہیں
میرے شہر کی نوکری سے نفرت تھی، اس وجہ سے میں اس فارم ہاؤس میں آ گیا تمہاری وجہ سے۔ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور بار بار میں کہیں اور گھر پہ نہیں جا سکتا، اب ہم یہیں پر ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں ہوٹل سے نکلے، لیکن کار اصل میں ڈرائیو کر رہی تھی اور میں نے اس لیڈی کا روح دیکھی تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ مونا نے اپنے بچوں کو یہ بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ تمہارا باپ گاڑی چلا رہا تھا۔ دراصل میں گاڑی مونا ہی چلا رہی تھی اور مونا کی وجہ سے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ سن کر اس کا بیٹا بہت زیادہ آگ ببولا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بلیک لیڈی کا سایہ اور اس کے حملے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، گھر کی ساری چیزیں ادھر ادھر گرنے لگتی ہیں اور یہ سب بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، اور اس بلیک لیڈی کا سایہ ان لوگوں کے گھر تک آ چکا تھا۔ جیسے ہی اس بلیک لیڈی کا سایہ اس کی بہن کو لے جا رہا تھا تو اس کا بیٹا سارے کھڑکی دروازے بند کر دیتا ہے۔ ہمیں ایک ایسا سین دکھایا جاتا ہے جس میں وہ بلیک لیڈی مونا کا روپ لے لیتی ہے اور مونا کی شکل میں آتی ہے اور مونا کی بیٹی کو گلے سے لگاتی ہے اور مونا کی بیٹی غائب ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا جب یہ دیکھتا ہے تو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں بالکل اکیلا پڑ چکا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب اس کی موم آتی ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے، اس کی موم اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہی بلیک پٹے والی عورت اسی کمرے میں ہوتی ہے اور مونا اس پہ بندوق تان دیتی ہے اور وہ مونا سے کہتی ہے کہ تم نے ہی تو مجھے یہاں پہ بلایا تھا، تم ہی تو اپنی زندگی سے تنگ تھی، تم ہی تو خود کو مارنا چاہتی تھی، تم نے ہی مجھے یہاں پہ بلایا ہے۔ اور وہ مونا سے کہتی ہے کہ خود کو مار دو، اپنی زندگی ختم کر دو، اور وہ مونا کے گردن پر بندوق کو قریب لے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مونا کمرے سے باہر آ گئی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ دراصل میں بات یہ تھی کہ مونا جب پہلی بار اس عورت سے ملنے گئی تھی تو مونا کو اس عورت میں اپنے آپ نظر آ رہا تھا، تو وہ بہت گھبرا گئی تھی اور اندر آ گئی تھی۔ پھر یہ مونا کی نگیٹیوٹی تھی جو وہ اتنا برا بلا سوچ رہی تھی اپنے بارے میں اور اتنا ڈپریس ہو گئی تھی، اتنا پاگل ہو گئی تھی، اتنا کریزی ہو گئی تھی کہ اس کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے اس نے ایک شکل کو جنم دے دیا تھا جو ان لوگوں کے سامنے آ گئی تھی اور اس کے بچوں کو بھی تنگ کر رہی تھی اور اس کو بھی تنگ کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی وہ اس کمرے سے باہر نکلی تو اس نے اپنے ساری نگیٹیوٹی اور اپنے جو بھی ڈپریس تھی اس نے اپنے کو ختم کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔